افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. پھر واپس جنتی آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کہنے لگے یار مزہ تو بڑا آیا، مگر دنیا میں جو کچھ بھی نعمت ملتی تھی ڈر یہی رہتا تھا کر لے جو کچھ کرنا ہے آخر موت ہے. بڑے بڑے محل بناؤ، بڑے بڑے بیڈ بچھاؤ، بہت اچھی اچھی چیزیں لاؤ، ساتھ بر اعظم کا بادشاہ بن جاؤ، مگر پھر کیا ہے کافر مرنا ہے. فقیر بنو تو تب بھی مرنا، بادشاہ بنو تب بھی مرنا، موت کے سوا چارہ نہیں. یہاں تو بڑا مزہ آیا لیکن اب موت تو نہیں آنے والی. پھر ایک دوسرے کو تسلی دلا رہے ہیں، اللہ کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ نہیں یہاں موت آنے والی نہیں ہے، اب تو موت کو بھی موت آ چکی ہے. افما نحن بمیتین، افما تو کیا یہ بات پکی ہے، ما نحن بمیتین اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، اب ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے. الا موتتنا الاولی مگر وہ ہماری پہلی موت جو دنیا میں آئی تھی بس وہ موت تھی، اس کے بعد یہاں موت آنے والی نہیں ہے. جنت میں جہنمی اللہ سے کہیں گے ربنا احییتنا، اے پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا اور 2 مرتبہ موت عطا کی. 2 مرتبہ کون سی موت تھی؟ ایک مرتبہ جب انسان نہیں تھا تو گویا مرا ہوا تھا، پھر دنیا میں پیدا ہوا زندہ ہوا تو پھر گویا مر گیا دوبارہ، اور یہ جو موت ہے یہ آخری موت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری موت نہیں ہے. افما نحن بمیتین تو کیا ہم نہیں ہیں بمیتین ہم مرنے والے، پکی بات ہے اب ہم مریں گے کبھی نہیں. الا موتتنا الاولی مگر ہماری وہ پہلی موت، وما نحن بمعذبین اور ہم نہیں ہیں عذاب دیے جانے والے. اب یہاں کوئی تکلیف نہیں. پروردگار فرمائے گا تصحون تم صحت مند رہو گے، فلا تسقون تو کبھی تم کو بیماری نہیں آئے گی. تنعمون تم مزے مارو گے، کبھی تم کو کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہوگی. بس عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے جہاں پریشانی کا تصور نہیں ہے. لا یمسہ نصب وہاں تو تھکاوٹ بھی نہیں کسی کو آئے گی. ان ھذا لہو الفوز العظیم اللہ نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جنت مل جائے آدمی کو اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے، کیا اس کے بعد کچھ اور بھی چاہیے؟ ان ھذا بے شک یہ لہو الفوز العظیم، لا ضرور بھی ضرور قسم بخدا هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بادشاہ بن گیا کامیاب نہیں اس لیے کہ آگے مر جائے گا، کوئی وزیر بنا کامیاب نہیں اس لیے کہ اس کے بعد مر جائے گا. یہ کامیابی ہے جس کے بعد موت نہیں. جب یہ کامیابی ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون اللہ فرماتا ہے لمثل ھذا اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل عمل کرنا چاہیے، العاملون عمل کرنے والوں کو سنتوں پر چلنا چاہیے، فرضوں پر چلنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. لمثل ھذا اس جیسی کامیابی کے لیے فلیعمل چاہیے کہ عمل کریں العاملون عمل کرنے والے. اور مقابلہ کرو، ایک طرف یہ جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، کون سا مقام بہتر ہے؟ اذالک خیر نزلا، اذالک او لوگوں غور کرو کیا ذالک یہ جنت اور یہ جنت کی نعمتیں خیر بہتر ہے نزلا مہمان نوازی کے اعتبار سے. جو یہاں سے جائے گا گویا وہ مہمان بنے گا، جہنم میں جہنم کا مہمان بنا، وہاں کیا ملے گا وہ سب کو معلوم. اور یہ جنت میں اللہ کا مہمان بنا خیر نزلا، کیا یہ جنت بہتر ہے نزولا مہمان نوازی کے اعتبار سے؟ ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ یہ نعمت جنت کی ایک طرف اور دوسری طرف زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، کون سی نعمت بہتر ہے؟ فیصلہ کرو، جو اچھی لگتی ہے اس کی طرف دوڑ پڑو. یہ زقوم کیا درخت ہے؟ ظاہر ہے جو آگ کے اندر پیدا ہوگا، جہنم میں پیدا ہوگا. کیسا درخت ہوگا اس کو دنیا میں تصور کیا نہیں جا سکتا. البتہ مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ دنیا میں یہ جو ہمارے یہاں تھور کا درخت ہوتا ہے نا، تھور کا درخت سمجھتے ہوں گے، سرد علاقوں کے کم سمجھتے ہیں، گرم والے سب سمجھتے ہیں. کھیتوں کے آس پاس باڑ کے لیے بکری کی کان کی طرح اس کے اتنے لمبے پتے، اور اس کو یوں توڑو اس میں سے دودھ نکلتا ہے تو پیو تو بڑا مزہ دیتا ہے. مزہ دیتا ہے ارے بابا وہ جس جگہ زمین جسم پر لگ جائے گا
वहीं पर जिस्म पक जाता है, फोड़े पैदा हो जाते हैं, बाल तोड़ की तरह हो जाता है, वो खाया कहाँ जा सकता है? इसका मतलब देखा नहीं है। सब कह रहे हाँ खाया जाता है, खाया नहीं जा सकता है दुनिया में। जी जी, ये दुनिया का थोर है, आखिरत का थोर कैसा होगा उसको खुद सोच लो। आए हाय, ये आखिरत के थोर की बात हो रही है। अज़ाली का खैरुन, लोगों करो फैसला, क्या ये बेहतर है नुज़ुलन मेहमान नवाजी के एतबार से, अम शजरतुज़ ज़क़ूम, या वो थोर का दरख्त बेहतर है। इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, हमने उसको बनाया है फितनतन, आजमाइश का जरिया, लिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए आजमाइश का जरिया बनाया। एक तो आजमाइश यही है कि जालिमों को वही खाने के लिए मिलेगा। अभी आ रहा है कि जालिम जहन्नम में पड़ेंगे तो फिर हाय भूख, ऐसी भूख लगेगी कि पत्थर को भी खा जाएं। कहा जाएगा ये थोर का दरख्त तुमको खाने को मिलेगा। और वो थोर का दरख्त क्या खाएंगे? उसको खाते ही कगलिल हमीम, ऐसा उबलेगा पेट के अंदर जिस तरह हांडी में गर्म पानी उबलता है। फिर वो कहेंगे हाय पानी, तो फिर उनको वो पानी पीने के लिए मिलेगा जो पानी खुद ही उबल रहा होगा। क्या होगा? उससे अंदर का पूरा निजाम गल के बाहर आ जाएगा। तो आप कहें वो तो मर जाएगा, एक लम्हे में फिर वैसे ही हो जाएगा। हाय हाय, परसों रात हमने सुना ना, क़यामत के दिन जहन्नम में खाल कोई कहे जी पक जाएगी एक मरतबा जब, तो आग को एक मरतबा जब जल गई तो उसको सहने का मिजाज बन जाएगा, फिर उसको तकलीफ नहीं होगी। फरमाया नहीं, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरह, जब भी उनकी खाल पक जाएगी हम फौरन दूसरी खाल बदलेंगे। और हदीस में है कि एक लम्हे में बाज़ दफा 70,000 मरतबा खाल बदली जाएगी। किस लिए? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि ताज़ा अज़ाब का मजा चखें। ये सब कुछ होगा। यातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, मौत हर तरफ से आएगी। वमा हुआ बिमय्यित, लेकिन इंसान को मौत आएगी नहीं। अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज है कुरान का। अज़ाली का खैर, लोगों करो फैसला, क्या ये बेहतर है नुज़ुलन मेहमान नवाजी के एतबार से, अम शजरतुज़ ज़क़ूम, या थोर का दरख्त बेहतर है। मगर थोर का कौन सा? जो जहन्नम में है। इन्ना जअलनाहा, हमने उसको बनाया है फितनतन, आजमाइश का जरिया, लिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए। और जालिमों के लिए आजमाइश का क्या जरिया है? मैंने कहा एक तो जहन्नम में खाने को मिलेगा, लेकिन एक दुनिया में भी आजमाइश का जरिया है। जितने दुनिया के जालिम थे वो मजाक उड़ाते थे और आज भी उड़ाते हैं। कहते हैं अजीब बात है जी, कहते हैं एक तो वो आग इतनी सख्त होगी कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी, लेकिन उसके बावजूद उसमें दरख्त पैदा होंगे। आग में कहीं दरख्त होते हैं? अरे क्या बेवकूफ इंसान है जो परवरदिगार पानी में दरख्त पैदा कर सकता है, उसके लिए आग में दरख्त पैदा करना मुश्किल है। ये आजमाइश का जरिया है। बजाय उससे डरने के मजाक उड़ाते हैं, कहते देखो जी क्या अजीब बात कह रहे हैं कि जहन्नम में दरख्त उगेंगे। जहन्नम में कहीं दरख्त होंगे? फरमाया उगेंगे। इन्नहा शजरतुन, बेशक ये एक दरख्त है, तखरुजु, निकलेगा, फी अस्लिल जहीम, जहन्नम की जड़ में से निकलेगा, आग के ढेर में से निकलेगा। जो परवरदिगार पानी में दरख्त उगा सकता है वो आग में भी दरख्त उगा सकता है। तलउहा, उसके गुच्छे होंगे, कान्नहु रूस शयातीन, गोया कि वो शैतानों के सर हैं। मतलब कभी कभी कुछ चीजें खाने को अच्छी नहीं लगती हैं मगर देखने में बड़ा मजा आता है ऐसी चीजें कि नहीं है। बहुत सारी चीजें, हमारा महाराज जी से नाम भी उसका बड़ा जबरदस्त रखा, महाराज जी क्यों इतना बड़ा है, बड़ा लाल, लेकिन काटो इतना खट्टा, ओहो, वो पकता है बहुत लेट जा करके तो तब थोड़ा सा मीठा होता है। अब महाराज जी देखने में बड़ा अच्छा मगर है बड़ा खट्टा। और कुछ चीजें वो होती हैं कि देखने में भी बहुत बुरी मगर खाने में भी बुरी, दोनों में। ये बहुत कम चीजें हैं दुनिया के अंदर देखने से एकदम उल्टी आ जाए, मगर ऐसी चीजें हैं कि देखने से उल्टी आए, खाने में मजा आए, देखने से भी उल्टी आए और खाने में भी इतना बुरा लगे। अगर ऐसी कोई चीज देखनी हो तो कहा वो जहन्नम का थोर है। वो देखने में भी कैसा है? कहा जैसा कि शैतानों के सर, और खाने में कैसा है वो तो बयान हो गया कि इस तरह उबलेगा अंदर जिस तरह की हांडी उबलती है। अल्लाहु अकबर। इस पर बाज दफा एतराज करता है शैतान, दिल में एक वहम पैदा करता है, यार शैतानों को तो किसी ने देखा ही नहीं,
تو کیسے کہا قرآن پاک نے کہ شیطان کے سر کی طرح اس کے گچھے ہوں گے؟ آدمی بات کو سمجھانے کے لیے اس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کو دیکھا ہو. نہیں سمجھے؟ وہ اندھے کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کی دعوت ہے، کہا کیا پکایا؟ کہا کھیر پکائی. اندھے نے پوچھا پہلے بتاؤ کھیر ہے کیسی؟ اس طرح نہیں میں آؤں گا، پہلے بتاؤ کھیر کیسی؟ اس نے کہا بالکل وائٹ، سفید. اس نے کہا سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضرت سفید نہیں آپ کو معلوم؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم، اندھا ہوں. اس نے کہا جیسے بگلے کے پر ہوتے ہیں. بگلا دیکھا آپ نے؟ وہ سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے ایک شریف بیٹھا ہوتا ہے نا، لیکن جب مچھلی نظر آئے تو پھر دیکھو کیسا شریف ہے، بالکل سفید ہوتا ہے وہ پرندہ بگلا. تو جیسے کہ بگلے کے پر، اس نے کہا بگلے کے پر مجھے دکھاؤ کیسے ہیں؟ تو اس نے اپنی کوہنی دکھائی کہ ایسے ہوتے ہیں. تو اندھے نے کہا کہ بیٹے یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، میرے سے کھائی نہیں جائے گی. وہاں سے اردو کا محاورہ بن گیا یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے. کہتا ہے یہ اترے گی نہیں حلق سے. تو آدمی تشبیہ اس چیز سے دیکھتا ہے جس کو جانا ہوا ہو. تو شیطان کے سر تو کسی نے دیکھے ہی نہیں ہیں، پھر کیسے تشبیہ دی؟ نہیں سمجھے؟ شیطان کا سر دیکھا کسی نے؟ کہیں جناب فلانا آدمی کیسا ہے؟ کا بالکل جیسے شیطان کی ناک. اب یار میں نے تو شیطان کی ناک ہی نہیں دیکھی. تو جواب کیا ہے؟ بے وقوفی ہے یہ اعتراض کرنا ہی. بسا اوقات آدمی کے ذہن میں کچھ شکلیں بنی ہوتی ہیں، ان شکلوں کے ساتھ آدمی تشبیہ دیتا ہے اگرچہ اس نے وہ دیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. کوئی گندا سا آدمی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں بھوت پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. تو کوئی پوچھے بھوت دیکھا تو نے؟ دیکھا تو نہیں. اور گندی سی بچی ہو تو کہتے پتہ نہیں چڑیل کہاں سے آئی. تو چڑیل بھی تو دیکھی نہیں ہے. ایسی ہزاروں چیزیں ہیں. وہ گاڑیوں کے پیچھے آج ایک شکل سی بنا کر لٹکاتے ہیں، تو کیا دیکھی ہے انہوں نے؟ دیکھی نہیں ہے انہوں نے. اسی طرح شیطان کے سر کو تو نہیں دیکھا، لیکن آدمی کو تصور ہے کہ اس کا سر بہت ہی گندا ہوگا. ابلیس کا سر کتنا گندا ہوگا، کا اس سے بھی بری شکل ہوگی، نہ دیکھنے میں اچھے لگیں گے نہ کھانے میں. اللہ اکبر. کا فیصلہ کرو پھر ان کو کھائے گا کون؟ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، تو بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ بھوک ایسی لگے گی کہ جو بڑا ملے گی اس کو اندر کریں گے. چنانچہ یہ تھور کے درخت کو کھانے لگیں گے. لیکن اگر آدمی ذرا سا زبان پر رکھے گا تو تھوک دے گا. فرمایا نہیں تھوکے گا. فَمَالِئُونَ، تو بھریں گے وہ منہا اس سے البطون پیٹوں کو. حالانکہ پیٹ کو بھرا نہیں جاتا ہے، کھال کو بھرتے ہیں، کھال میں دانے بھرتے ہیں، بھرتے رہتے ہیں ڈنڈے سے بوری میں، اور بھرو بھائی اور بھرو، ابھی گنجائش نکلے شاید ادھر ادھر. لیکن بھوک اس طرح کی ہوگی کہ اس کے اندر وہ بھریں گے پیٹوں کے اندر تھور کو، اور جب بھر دیں گے تو پھر وہ ابلے گا اندر سے. آئے ہائے. اور جب آگ لگے گی تو پھر کیا کریں گے؟ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے علیہا اس کے اوپر لشوبا من حمیم، ابلتے ہوئے پانی کی ملاوٹ ہوگی. ابلتے ہوئے پانی کو پینا پڑے گا. چلو بھیا ابلتے ہوئے پانی کو پی کر آؤ. ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کے لوٹ کر جانے کی جگہ ہوگی جہنم. لوٹ کر تو نکلے کہاں تھے؟ اسی سے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تھور کا درخت کھانے کے لیے اور ابلتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے ان کو جہنم کے کنارے پر لایا جائے گا. اور جب کھا کر کے اور پی کر کے فارغ ہوئے کہا چلو دوبارہ بیچ میں واپس. آئے ہائے. ثم ان مرجعهم، پھر ان کو لوٹ کر جانے کی جگہ الى الجحیم، ضرور بے ضرور جہنم ہوگی. ایک بڑی اہم بات توجہ کے ساتھ سنیں. جب اس طرح قیامت کی اور جہنم کی پروردگار سزا بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان کی روح کانپنے لگ جاتی ہے کہ اے خدا تو غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اتنا مہربان خدا، ودود خدا، بہت محبت کرنے والا، تو اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے ان کو؟ تو فوراً قرآن پاک جواب دیتا ہے ان کے کرتوت بھی تو دیکھو کیسے گندے کرتوت تھے. اور یہی انداز اس صورت میں ہے، یہی انداز سورہ واقعہ میں ہے، یہی انداز اور بہت صورتوں میں ہے کہ جب سخت سزا کو بیان کیا جاتا ہے فوراً بیان کیا جاتا ہے ان کا جرم کیا تھا. ان کا جرم کیا تھا؟ انہم الفوا آباءہم الضالین، انہم بے شک یہ وہ لوگ ہیں الفو جنہوں نے پایا تھا آباءہم اپنے باپ دادا کو، ضالین جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے، ان پڑھ تھے، کچھ نہیں ان کو عقل تھی، کچھ سمجھ نہیں تھی. فہم علی آثارہم یہرعون، فہم تو وہ
علی آثارہم ان باپ دادا کے نشان قدم پر یہرعون دوڑا دیے جاتے تھے، گویا خود نہیں دوڑتے تھے، شیطان ان کو ہانکتا تھا، چلو 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 باپ دادا کا طریقہ اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے دانتوں سے پکڑ کے رکھو۔ اور باپ دادا تھے کون؟ ضالین، گمراہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا نیکوکار باپ دادا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ جو نیکوکار باپ دادا ہیں وہ تو ان کے پیچھے تو چلنا ہے۔ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ہے، لمبا سفر ہوا، مصر میں کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے لوگوں نے نکالا، مصر میں بیچا، وہ عورت نے الزام لگایا، کسی موڑ پر اپنا تعارف نہیں کرایا کہ لوگوں تم مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہو، میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، پڑپوتا، حضرت اسحاق کا پوتا، حضرت یعقوب کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آیا تو فوراً کہا کہ میں کوئی نیا دین پیش نہیں کر رہا ہوں، وَاتَّبَعْتُ آبَائِي مِلَّةَ ابراہیم، میں اپنے باپ دادا کے دین کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو پڑھے لکھے ہوتے، سمجھ والے ہوتے، ہدایت والے ہوتے، ان باپ دادا کے راستے پر تو چلنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن پاک دن میں 5 مرتبہ ہم سے کہلواتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ مگر وہ طبقہ جو گمراہ تھا اور پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس تھی ہدایت کے نہیں تھی، اس سے پہلے کون سا مدرسہ تھا، کون سا عالم تھا، کس نے پڑھایا، کہا کسی نے نہیں پڑھایا چڑھایا، کچھ نہیں جانتے تھے، مگر چلیں گے باپ دادا کے طریقے پر۔ انہم الفوا، بے شک یہ وہ لوگ تھے، پایا انہوں نے آباءہم اپنے باپ دادا کو ضالین، گمراہ پایا۔ ہمارے کوئی بزرگ نام لینا مناسب، میرے استاد ہی ہیں، ان کا اپنے والد صاحب سے جھگڑا ہوا کسی رسم و رواج کے اوپر، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کا رواج ہم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا باپ دادا ہدایت والے تھے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تو میرا باپ دادا نے گمراہ کیا؟ تو وہ فوراً گئے تو جا کے محافظ خانے سے نا وہ پرانا ریکارڈ لے آئے، تو پرانے ریکارڈ میں کوئی 4تھی 5ویں پشت کے بعد کھڑک سنگھ تو تمن سنگھ تو فلانا سنگھ، تو اس نے کہا آپ بتا کس باپ دادا کے دین پر چلوں؟ بھائی پیچھے دیکھو تو صحیح ہمارے باپ دادا کیا تھے۔ اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہوا، باہری طبقہ ہم جدھر سے آئے سب ہیں، باہر سے آئے ہیں، ظاہر ہے کسی کی 2 پشتیں، کسی کی 4، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی میں کہتا ہوں 16-17، اس سے اوپر تو پہنچے گی نہیں، سب پیچھے کے پیچھے غیر ایمان والے تھے، تو بڑی ساری چیزیں ان سے ادھار لیتے آئے ساتھ۔ اور کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم ادھر سے آ رہے ہیں، کہیں ادھر کی کوئی چیز ادھر تو نہیں آ گئی، ہم نے ادھر نہیں دیکھا۔ اس آیت پر ہم کو بھی غور کرنا چاہیے۔ فہم علی آثارہم، تو یہ ان کے نشان قدم پر یہرعون، دوڑائے جاتے تھے، شیطان ان کو بھگا رہا تھا، چلو باپ دادا کے دین پر، کسی کی بات نہیں ماننا۔ باپ دادا کیسے تھے؟ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً ضَلَّ، گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر الاولین، بہت سارے پہلے لوگ۔ مگر معلوم ہوا جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے ان کے راستے پر نہیں چلنا، اور جو ہدایت کے راستے پر تھے ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے راستے پر چلنے کا نام ہی دین ہے۔ ان کے راستے کو کیسے چھوڑیں؟ تو نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وَلَقَدْ ضَلَّ، مگر دیکھو تو صحیح جو پہلے لوگ تھے، لوگ صرف کہتے ہیں جی وہ اتنا پرانا ہے، تو کل کا بچہ مجھے سمجھائے گا، میں 70 سال کا بڈھا ہوں، مگر بڈھے کچھ پڑھا بھی ہے، تجھے کچھ علم بھی ہے، کا علم کچھ نہیں، پتہ شتا کچھ نہیں۔ بقول مولانا منیر صاحب کے، جان تو کچھ نہیں ور من تو بھی کسی کی نہیں، میں جانتا بھی کسی کی نہیں مگر مانوں گا بھی کسی کی نہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ، اور یقیناً بھٹک گئے، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر الاولین، بہت سارے پہلے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر بھی منذرین، آگاہ کرنے والے۔ خالی تم کو نہیں سمجھا رہے ہیں، ان میں بھی ہم نے آگاہ کرنے والے پیغمبر بھیجے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک لمبے زمانے تک پیغمبر سمجھاتے رہے، لوگ کیا کہتے رہے؟ وہی کہتے رہے جو مکہ والے کہہ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان سب نافرمانوں کا بیڑا غرق ہوا۔ فانظر، تو دیکھ لے اے قرآن پڑھنے والے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، منذرین، جن کو آگاہ کیا گیا تھا۔ یہ عربی کا انداز ہے، منذرین، آگاہ کرنے والے، اور زال کے اوپر زبر لگا دو، منذرین، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو آگاہ کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جاؤ، جتنے نافرمان تھے کیا ہوا؟
ایک لمبے زمانے تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی اور اس کے بعد وہ صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے. کون سے بندے؟ جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے چن کر کشتی میں بٹھا دیا، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر زہر کلزم سے پار کروا دیا. مخلصین، چنے ہوئے لوگ. یہ لوگ بچتے تھے، نافرمان سب کے سب برباد ہو جاتے تھے. چنانچہ یہاں سے منذرین، آگاہ کرنے والے، اور منذرین جن کو آگاہ کیا گیا تھا، ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا جا رہا ہے. کون کون تھے وہ؟ اجمالی طور پر تذکرہ سنو، تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر آتا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے بار بار، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. نوح علیہ السلام کس دور میں پیدا ہوئے؟ ظاہر ہے اتنے پرانے نبی ہم کو کیا معلوم. اتنا معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ عراق میں تشریف لائے ہیں، اور اتنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں انسانیت ابھی بہت زیادہ پھیلی نہیں تھی دنیا کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ تقریباً سینٹرل ایشیا کے اندر بس دنیا تھی، اس کے باہر نہیں تھی. اس پورے علاقے کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور اس دور کی گمراہی کیا تھی وہ سورہ نوح کے اندر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک لمبے زمانے تک انسان اللہ کی توحید کو مانتا تھا، توحید پر قائم تھا. پھر 5 بڑے بزرگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے کان میں ڈالا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ چلے گئے، ان کی یاد نہیں آتی ہے. لوگوں نے کہا یاد آتی ہے، تو کہا ایسا کرو کہ ان کی قبروں کے پاس مسجد بناؤ اور مسجد میں اللہ کی عبادت کرو جس طرح کہ وہ عبادت کرتے تھے. ایک زمانہ اس طرح گزرا، دوسرا دور آیا. اس دور کے لوگوں کے پاس شیطان نے آ کر کے کہا کہ یہ مسجد ان قبروں کے پاس کیوں بنائی گئی ہے؟ کہا اس لیے کہ نیک لوگوں کی طرح ہم عبادت کریں. کہا وہ تب یاد آئیں گے نا کہ ان کی تصویر سامنے رکھو. یہاں جب تصویر سامنے رکھی تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، آئے کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم کو بھی اسی طرح کرنی چاہیے. پھر یہ دور بھی گزرا. پھر شیطان نے کہا یہ تصویریں کیوں رکھی ہیں؟ کہا تصویریں اس لیے کہ ان کو دیکھ کر بزرگ یاد آئیں. تو اس نے کہا فوٹو سے کیا ہوتا ہے، ان کے ڈھانچے بناؤ، مورتیاں بناؤ. پھر ان کی مورتیاں بنائی گئی. پھر وہ دور بھی گزرا. اس کے بعد شیطان نے کہا یہ کس لیے رکھے ہیں؟ کہا ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح یہ کرتے تھے. کہا اور نالائقو، ناپاکو، تمہاری ہمت کہ تم اللہ کو یاد کر سکو، تمہاری ہمت اتنی، اللہ تو عظیم الشان ہستی، تم زیادہ سے زیادہ ان کی پوجا کرو، یہ اللہ کے پاس تمہاری بات پہنچا دیں گے. یہاں سے غیر اللہ کی پوجا کی ابتدا ہوئی. نوح علیہ السلام تشریف لائے، ان کو سمجھایا، مگر قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ 950 سال سمجھانے کے بعد بھی جو بڑے کھڑپینچ تھے انہوں نے دوسروں کو سمجھایا لا تذرن آلہتکم، لوگوں اپنے سارے خداؤں کو نہیں چھوڑنا، لیکن اگر اس کے کہنے پر چھوڑنے بھی پڑے تو 5 کو کبھی نہیں چھوڑنا. کون کون سے؟ ولا تذرن، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 خدا کبھی نہیں چھوڑنا. تاکہ یہ نیک لوگ تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے ڈھانچے بنا کر ان کی پوجا شروع کی. تفسیر میں موجود ہے عرب میں ایک بت لات جس کو لوگ پوجتے تھے، کہا گیا ہے یہ لات کیا ہے؟ کہا یہ ایک نیک انسان تھا. انہ یلت السویق، اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس نے حاجیوں کو شربت پلانا شروع کیا، ستوں کو پانی میں گھول کر کے شربت پلاتا تھا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے کچھ دیر تک اس کی قبر کو سجدے کیے، پھر اس کے بعد اس کی مورتی بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کے بڑے خداؤں میں سے ایک خدا لات ہو گیا. نوح علیہ السلام تشریف لائے، مگر قرآن پاک کا کمال ہے، کبھی تفصیل کرتا ہے تو کھول کر بیان کرتا ہے. سورہ نوح میں اور سورہ ہود میں اور سورہ نوح میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے، یہاں اختصار کیا تو بس چند آیتوں میں پورا ہو گیا، اور ہم بھی انشاءاللہ آج یہ قصہ پورا کریں گے اور بات ختم. وَلَقَدْ نَادَانَا، اور یقیناً پکارا تھا ہم کو نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے تھے. آئے ہائے، پکارا بھی کیا تھا، زبردست دعا ہے. جب قوم کے وڈیروں نے یہ کہا نا کہ 5 کو تو کبھی نہیں چھوڑنا، ایسا لگتا ہے کہ ایک دم حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گرے اور کہا ربی انی مغلوب فانتصر،
اے خدا میں تو ناکام ہو چکا، میں ہار چکا، میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے بدلہ لے لے، ان سے انتقام لے لے۔ بس پھر کیا ہوا، اللہ کا غضب جوش میں آیا اور کیسا بدلہ لیا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، ہم کو کوئی پکار کر تو دیکھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بھی بچایا، نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچایا، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بہت بڑی مصیبت سے، بہت بڑے غم سے، ایک بہت بڑی پریشانی سے۔ اور وہ پریشانی کیا تھی؟ سارے کی ساری قوم، ساری انسانیت اس دن ڈوب گئی، بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے اور ان کے گھر والے۔ مگر کمال ہے، یہاں قرآن پاک نے کہا ان کے گھر والوں کو بچایا، تو گھر والوں میں سب سے پہلا نمبر تو بیوی کا ہے اور دوسرا نمبر تو بیٹے کا ہے، مگر بیوی بھی نہیں بچی اور بیٹا بھی نہیں بچا۔ تو جواب کیا ہے؟ قرآن پاک نے خود کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام یہ تیرے گھر کے لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ ان کے کام اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے کام جب با علم باپ کا بیٹے کو ازبر نہ ہو، مالک کے میراث پدر کیوں کر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا وارث؟ یہ نہیں ہو سکتا آپ کا وارث۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور بنایا ہم نے ذُرِّيَّتَهُ، ان کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی تھے باقی رہنے والے۔ وہی باقی رہنے والے کیسے تھے؟ قرآن نے خود کا من آمن، ان کو بھی سوار کرو جو گھر کے ہیں، جو ایمان لائے، تو ایمان والوں کی اولاد بھی تو آگے چلی ہوگی۔ تو اس آیت کی بنیاد پر ہم الباقین لوگ کہتے ہیں کہ جو 80 لوگ ان کے ساتھ سوار تھے، ان کی اولاد کو چھوڑ کر ان کے 3 بیٹے سوار تھے، ان کی بیویاں سوار تھیں، اور دوسرے جو ان کے اولاد میں لوگ تھے، پوتے وغیرہ وہ تھے، ان کو چھوڑ کر آگے دوسرے کسی کی اولاد نہیں چلی، انہی کی اولاد چلی۔ مشہور تصویر یہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آگے جو اولاد چلی تو وہ انہی کی شکلوں کے اوپر چلی۔ چنانچہ دنیا کو موٹے طور پر دیکھو تو 4 قسموں میں نظر آئیں گے، ایک یہ گوروں کی شکل والے، اور دوسرے یہ ہماری گندمی شکل والے، اور تیسرے بالکل کالے، اور چوتھے یہ جابا والے، یہ چوڑی ناک والے۔ یہ 4 قسمیں ہی دنیا میں انسانوں کی ملتی ہیں۔ کہا گیا کہ آگے یہی انہی کی اولاد چلی، واللہ عالم۔ لیکن قرآن کے ظاہر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب ہے کہ ان کی اولاد تو یقیناً باقی رہی اور ان کی اولاد کی آگے اولاد چلی، دوسرے نہیں چلے، اس کا یہاں تذکرہ نہیں۔ لیکن مشہور تفسیر یہی ہے کہ نہیں، دوسرے نہیں چلے، بس ان کی اولاد ہی آگے چلی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور بنایا ہم نے ان کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی رہ گئے باقی رہنے والے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے نوح علیہ السلام پر، فی الآخرین، بعد والوں میں کیا چھوڑا؟ ان کا نیک نام چھوڑ دیا دنیا میں، اور دنیا میں کسی کا اچھا نام، اچھا تذکرہ چلتا رہے۔ یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کو لوگ لعنت کہتے ہیں، ان کے نام کے پیچھے لعنت لگی ہوتی ہے اور یہ اللہ نے لگائی ہوتی ہے۔ لیکن جو اپنے آپ کو گمنام کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر انہوں نے دنیا میں کوئی نام کمانے کی نعوذ باللہ کوشش نہیں کی، اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے، لوگ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، دنیا جہان میں، جتنا قیامت تک دنیا آئے گی، عالم قائم رہے گا، جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے وہ نوح علیہ السلام کو علیہ السلام کہیں گے، ان پر سلامتی ہو، ان پر سلامتی ہو، ان کا نام بہت زیادہ احترام کے ساتھ لیں گے، ان کا نام بہت زیادہ تقدس کے ساتھ لیں گے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح علیہ السلام پر دنیا جہان میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نجزی، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح علیہ السلام تھے ہمارے ایمان والے بندوں میں، تو ان کی اولاد باقی رہی، ایمان والے باقی رہے، نوح علیہ السلام کا نام باقی رہا۔ تو وہ جو نافرمان تھے ان کا کیا ہوا؟ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے طے ہوا
کہ یہ باقی رہیں گے. ان کو کشتی پر سوار کر لیا گیا اور ان کے علاوہ جتنے تھے سب کے لیے فیصلہ ہوا. اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا الآخرین، بعد والوں کو، سب کے سب کو. کیا ساری دنیا میں یہ سیلاب آیا؟ کیونکہ یہاں تفصیل نہیں ہے، اور میں نے دیکھا فائدہ یہی ہے کہ جس قصے کا جہاں اجمال ہو وہاں اجمالی رکھو. اگر تفصیل کرتے ہیں تو لوگ قرآن سے ہٹنے لگتے ہیں. تو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ یہاں کہا گیا کہ سب غرق ہو گئے، تو کیا ساری دنیا میں یہ سیلاب آیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، مفسرین کا ہی اس علاقے میں آیا جہاں تک نوح علیہ السلام کی دعوت پہنچی تھی. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس وقت میں انسان بس اتنے حصے میں ہی پھیلے تھے ابھی. اور اس کی دلیل دنیا میں جہاں جہاں انسان گئے ہیں، چائنا میں ہیں، جاپان میں ہیں، جزیروں میں ہیں، یورپ کے آخری کونوں میں ہیں، وہ فیجی میں کہاں کہاں ہیں، جہاں بھی پہنچو وہاں نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا تذکرہ ضرور ملتا ہے لوگوں کے یہاں. تو یہ تذکرہ کیوں ملتا ہے؟ اس کا مطلب کہ دنیا یہیں تک تھی اور یہیں سے لوگ پھر دائیں بائیں پھیلے، تو جہاں جہاں گئے وہ اس قصے کو اپنے ساتھ لیتے گئے اور کوئی اس کا خاص جواب نہیں مل سکے گا. اس کا مطلب کہ بس یہی دنیا تھی اور اس ساری دنیا پر سیلاب آیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے مشن کو آگے چلانے کے لیے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کیا کام کیا؟ اس صورت میں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے، اور خاص طور سے ان کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا اور اللہ کے حکم پر جو صرف خواب میں بتایا گیا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے. انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم.